السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس وقت ایک بہت بڑا حادثہ جو پوری ملت اسلامیہ کے لیے اور خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے جاکن ہے کہ ہمارے درمیان حضرت مولانا متین الحق اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہندوستان کی تاریخ میں جمعیت العلماء نے ہر دور میں اور ہر زمانے میں بہت اہم اور کلیدی کردار نبھایا ہے، اور ہمارے حضرت مولانا متین الحق اسامہ صاحب جمعیت العلماء کے یو پی کے صدر بھی تھے اور بہت فعال رکن تھے۔ بندے کا تقریباً ہندوستان بھر میں اور خاص طور سے پورے یو پی میں مسلسل آنا جانا رہتا ہے اور اسفار رہتے ہیں۔ میرے اپنے ذاتی علم و تجربے کے مطابق یو پی میں حضرت مولانا سے زیادہ فعال اور حضرت مولانا سے زیادہ متحرک اور حضرت مولانا سے زیادہ ملی مسائل کو سمجھنے والا اور اس کے تئیں اپنے آپ کو قربان کر دینے والا شاید کوئی اور دوسرا آدمی نہیں تھا۔ ہر موقع پر اور ہر طرح کے مرحلے پر حضرت مولانا ملت کی اور امت کی قیادت کر رہے تھے، اور اس قیادت کے لیے جس قربانی کی اور جس جافشانی کی اور جس جفاکشی کی ضرورت تھی بدرجہ اتم مولانا کے اندر موجود تھی۔ مولانا کا ہمارے درمیان سے چلا جانا یقینی بات ہے کہ مولانا ہی ایسے آدمی ہیں جن پر یہ بات صادق آتی ہے، موت العالم موت العالم، کہ ایک عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی بجا طور پر کہی جا سکتی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو رجال کہا ہے مولانا ان لوگوں میں سے تھے۔ قرآن پاک نے فرمایا رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ حضرت مولانا انہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اللہ سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا۔ حضرت مولانا کا ہمارے گھر سے بالخصوص میری ذات سے بہت پرانا اور بہت مشفقانہ اور دوستانہ سا تعلق تھا۔ ہم لوگوں کا خاندانی تعلق بھی ہمارے بڑے بھائی کے وہ سسرالی عزیز بھی تھے، اور سن 2000 میں ہم نے ایک اردو کا رسالہ شروع کیا تھا المصطفیٰ کے نام سے، جو الحمدللہ اب بھی جاری ہے۔ اس رسالے کے اجرا کے سلسلے میں ہم لوگوں نے حضرت مولانا اسامہ صاحب کو لکھنؤ دعوت دی تھی۔ ماہ جون سن 2000 میں اس کا اجرا ہوا تھا اور مولانا ہی کے ہاتھوں ہوا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا کے اخلاص اور مولانا کی دعاؤں کی برکت ہی ہے کہ رسالہ الحمدللہ اب بھی جاری ہے، اور اردو کے بعد پھر وہ ہندی میں بھی جاری ہوا، اور اس وقت اللہ کا شکر ہے اردو ہندی دونوں میں وہ رسالہ چل رہا ہے المصطفیٰ کے نام سے۔ عام طور پر یو پی میں مدارس کے اجلاس یا
اصلاح معاشرہ کے اجلاس یا جمعیت کے اجلاس میں اکثر مولانا کا اور ہمارا ساتھ ہوتا تھا، اور ہم دونوں لوگ اس بات کی رعایت رکھتے تھے کہ اگر سفر میرا زیادہ لمبا ہوتا تھا تو مولانا کہہ دیا کرتے تھے کہ بھائی مولانا آدم مصطفیٰ کی بات پہلے کرا دو، انہیں لمبا سفر کرنا ہے، اور اگر سفر مولانا کا لمبا ہوا کرتا تھا تو میں یہ کہہ دیا کرتا تھا کہ حضرت مولانا لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور مولانا کو واپس بھی جانا ہے، اس لیے مولانا کی بات پہلے کرا دو۔ بے انتہا شفقت اور محبت مولانا فرمایا کرتے تھے۔ بعض مواقع پر مولانا کی سرپرستی میں ہونے والے اجلاس میں مولانا نے خود بندے کو بھی دعوت دی کہ میں چاہتا ہوں کہ اس جلسے میں آپ کی شرکت ہو جائے۔ فیروز آباد جب بھی آنا ہوا گھر پر حاضر ہوتے تھے، والد صاحب سے بہت عقیدت مندانہ محبت رکھتے تھے۔ جب بھی کہیں بھی ملاقات ہوتی تھی والد صاحب کی خیریت، گھر والوں کی خیریت معلوم کرنا۔ مولانا اپنی ذات میں جو سینکڑوں صفات کے مالک تھے، ان میں ایک سب سے اعلیٰ صفت حضرت مولانا کی خوش اخلاقی تھی کہ بے انتہا بلند اخلاق کے حامل تھے، اور ہر ایک سے ایسی محبت سے مولانا پیش آیا کرتے تھے کہ ملنے والا یہ سمجھتا تھا کہ مولانا سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ آگرہ کے چند نوجوان جن کا تعلق مجھ سے بھی ہے اور حضرت مولانا سے بھی ہے، وہ اکثر نوجوان میرے پاس آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمیں جب بھی کوئی بات پیش آتی ہے ہم مولانا کو ٹیلی فون کر کے مولانا کے پاس چلے جاتے ہیں، اور مولانا ہمیں وقت دیتے ہیں اور ہمیں کھانا کھلاتے ہیں۔ حالانکہ بالکل ایک عام سے نوجوان اور اسکول کالج کے پڑھے ہوئے، لیکن مولانا کی اخلاقی بلندی اور مولانا کی خوش اخلاقی کی وجہ سے بہت بڑا علاقہ، اور اگر یوں کہا جائے کہ پورا ہندوستان مولانا کی اس صفت کی وجہ سے مولانا سے محبت کرتا ہے اور کرتا تھا۔ علمی اعتبار سے اور زبان و بیان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مولانا کو بڑی زبردست صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، اور یقینی بات یہ ہے کہ ملت کا اور امت کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ شاید اس کی بھرپائی ناممکن ہوگی، اور حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم کی جمعیت کہ یقیناً یوں کہا جائے کہ وہ روح رواں تھے، اور پوری جمعیت کو پورے ملک کے اندر فعال و متحرک رکھنے میں حضرت مولانا اسامہ صاحب کا بہت بڑا کردار تھا، اور بہت اہم جز تھے مولانا اس جمعیت کے، اور تعلیمی میدان میں بھی اور معاشرتی میدان میں بھی اور معاملات کے میدان میں بھی مولانا نے بہت زبردست کام کیے۔ بہت کم عمری میں اللہ تعالیٰ نے مولانا کو قبولیت اور مقبولیت کی صفات سے آراستہ فرمایا تھا۔ کانپور جو بڑے علماء کا مرکز رہا ہے اور بڑی تعداد علماء کی رہی ہے، لیکن بہت کم وقت میں اور بہت تھوڑے عرصے میں حضرت مولانا متین الحق اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کانپور شہر کے اندر اپنا ایک مقام بنایا تھا، اور شہر کی عوام مولانا سے بے انتہا مانوس تھی، اور خاص طور سے 12 ربیع الاول کے موقع پر مولانا کا جو جلوس محمدی نکلتا تھا وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے مولانا کی قدردانی کا اور مولانا کی محبت کا۔ اور آج صبح جس وقت یہ اطلاع ملی تو ایسا لگا جیسے جسم کی جان نکل گئی ہو، اور بالکل ایک عجیب کیفیت اس وقت سے طاری ہے کہ اب ایسے لوگ کہاں سے ملیں گے، اور ایسے لوگ
ایسے امت کا درد رکھنے والے اور ایسے امت کے مسائل پر تڑپ جانے والے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ گھر کا حال، چونکہ ہمارا خاندانی بھی ان سے تعلق ہے، تو مولانا کی فکر مندی اور مولانا کے اپنے کام کے تئیں انہماک کا عالم یہ تھا کہ مولانا کو کانپور میں رہتے ہوئے، اپنے مدرسے میں رہتے ہوئے ایک ہفتہ گزر جاتا تھا کہ مولانا اپنے گھر نہیں جا پاتے تھے۔ مولانا کے اوپر کام کا اتنا غلبہ تھا اور اتنی بھاگ دوڑ اور اتنی مصروفیت تھی، باوجود اپنی سخت بیماری کے، شوگر کے سخت مریض تھے، گردوں کے امراض سے بھی متاثر تھے اور بلڈ پریشر کے بھی مریض تھے، لیکن اس سب کے باوجود بے انتہا اسفار کرتے تھے اور جہاں جیسا جو تقاضا ہوتا تھا اس تقاضے پر اپنے آپ کو فوراً جہاں تک ممکن ہوتا تھا پہنچنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور ایک ہی درد تھا اور ایک ہی فکر تھی کہ اس وقت امت کو ضرورت ہے اور امت کی رہبری کی اور رہنمائی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی صفت یہ دی تھی کہ کسی سے متاثر نہیں ہوا کرتے تھے اور بڑے بے باکانہ انداز میں اپنی بات کو کہا کرتے تھے، اور نہ حکومت سے متاثر ہوتے تھے اور نہ کسی طاقت سے متاثر ہوتے تھے، اپنی بات قوت کے ساتھ ببانگ دہل کہنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور اس کا مظاہرہ 10-20 اجلاس میں اور 10-20 جلسوں میں میں نے خود بھی اپنے کانوں سے سنا اور دوسروں کے ذریعے سے بھی اس کی اطلاعات ملی کہ حضرت مولانا بے انتہا بے باکی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ ناقدرے ہیں، اور اگر یوں کہا جائے کہ ہندوستانی مزاج میں اور ہندوستانی خمیر میں یہ بات ہے کہ جب دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں تب ان کی قدر ہوتی ہے اور تب ان کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے اور پھر ان کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ جس تعلیمی مشن کو لے کر چلے تھے، بہت اعلیٰ پیمانے کا ان کا مشن تھا تعلیمی اعتبار سے۔ انہوں نے کانپور میں بڑی جد و جہد اور بڑی محنت کی، ایک عصری ادارہ بھی قائم کیا اور ایک دینی ادارہ بھی قائم کیا اور اس کو پروان چڑھایا اور بہت آگے تک لے کر گئے، لیکن ساری زندگی وہ حالات سے جوجھتے رہے۔ کہیں حکومت کی طرف سے حالات آئے اور کہیں اپنوں کی طرف سے حالات آئے اور کہیں علاقے والوں کی طرف سے حالات آئے اور کہیں مختلف جماعتوں اور تنظیموں کی طرف سے حالات آئے، لیکن مولانا بہت صبر کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اور جفاکشی اور جواں مردی کے ساتھ ان سارے حالات کا مقابلہ کرتے رہے اور تھوڑے سے وقت میں بڑا کام کر کے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ان نمایاں کاموں کو قبول بھی فرمائے اور آئندہ ان کے محافظ بھی پیدا فرمائے اور صحیح رخ پر ان کو لے کر چلنے والے بھی پیدا فرمائے۔ ہم مولانا کے وفات کے غم کو ہلکا نہیں کر پا رہے ہیں اور ہم اس غم کی گھڑی کو بھول نہیں پا رہے ہیں جو امت کے لیے اتنا بڑا سانحہ ہے اور اتنا بڑا حادثہ ہے۔ کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی جدائی برسوں یاد رکھی جاتی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت تھے جن کی جدائی کو عالم اسلام اور ہندوستان اور خاص طور سے طبقہ علماء ایک لمبے عرصے تک یاد رکھے گا۔ مولانا ہر جلسے کی جان ہوا کرتے تھے اور ہر اجلاس کے روح رواں ہوا کرتے تھے۔ بہت ایک مرتبہ بریلی کے اندر ایک جلسہ تھا ایک مدرسے کا، اس جلسے میں میں بھی گیا تھا اور مولانا بھی تشریف لے گئے تھے۔ چونکہ بریلی میں وہ جلسہ تھا تو بریلی شہر کے اعتبار سے بے انتہا گل پوشی کے ساتھ اور گل باری کے ساتھ استقبال کیا گیا تھا، بے انتہا پھول برسائے گئے حضرت مولانا کی گاڑی پر اور ہماری گاڑی پر، اور بے انتہا استقبال کیا گیا۔ اس کے بعد ہم لوگ جب اندر جا کر کے بیٹھے
تو مولانا کے آنکھ میں آنسو تھے اور مولانا آنکھ میں آنسو لا کر کہنے لگے کہ مولانا یہ لوگ ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اور حالانکہ ہماری حقیقت کیا ہے یہ ہم خوب جانتے ہیں۔ مولانا کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ مولانا کا اپنے اللہ سے تعلق اور کتنے اپنی تواضع اور اخلاص مولانا کے اندر موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو قبول بھی فرما لے اور ان کے درجات کو بلند فرما دے، اور جیسے مولانا خود بلند اخلاق اور مولانا خوش اخلاق تھے، اللہ کا شکر ہے کہ ان کے بچوں میں مولانا مولوی عبداللہ اور مولوی سمامہ، ان کے بھائی مولوی سمامہ، یہ حضرات بھی ماشاءاللہ بہت بلند اخلاق اور بہت محبت کرنے والے۔ ان کے بیٹے عبداللہ مستقل مجھ سے فون پر رابطے میں رہتے ہیں اور بہت عقیدت اور محبت کا تعلق رکھتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ ہے، پورے گھر کے لیے بہت بڑا حادثہ ہے، پوری امت کے لیے بہت بڑا حادثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو اس کا بدل عطا فرمائے۔ یقینی بات یہ ہے کہ باپ کا یا بھائی کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہے، تو ایک نہ بھرا جانے والا زخم ہے، لیکن بہرحال کون ٹال سکتا ہے؟ دنیا میں جو آیا ہے اسے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے۔ اسی قانون فطرت کے تحت مولانا کا وقت آیا اور مولانا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم اس دکھ اور درد اور غم کی گھڑی میں پوری ملت اسلامیہ سے اس وقت درخواست کرتے ہیں، اور علماء سے خاص طور سے اور مدارس کے طلباء سے خاص طور سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت مولانا کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور دوسرا جو اہم کام یہ ہے کہ یہ نیت خاص طور سے ہمارا علماء کا طبقہ اور ہمارے طلباء کا طبقہ جو مدارس کے اندر پڑھ رہا ہے، وہ اس وقت یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیتیں اور ایسی استعداد ان کے اندر پیدا فرما دے، اور وہ کام کی لگن اور وہ محنت اور وہ جفاکشی جو حضرت مولانا کا طرۂ امتیاز تھا، اللہ تعالیٰ اس کا کچھ حصہ ہم لوگوں کو بھی نصیب فرما دے، اور ہم لوگ بھی اپنے آرام قدوں سے نکل کر کے کچھ محنت اور جفاکشی کے ساتھ ملت کی رہبری اور رہنمائی کرنے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھائیں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اس وقت امت کے اوپر سے تیزی کے ساتھ علماء کی سرپرستی اٹھ رہی ہے، اور علماء اٹھائے جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے اکابرین اس وقت دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، جو بہت خطرے کی گھنٹی ہے اور ملت اسلامیہ کے لیے بہت بڑے انقلاب کی گویا علامت ہے۔ اس لیے بہت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور بہت درد کے ساتھ اس وقت اس بات کو میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے اندر عملی جذبہ پیدا کریں اور عملی طور سے میدان میں اترنے کی کوشش کریں اور نیت کریں۔ مولانا کی روحانی تسکین اسی میں ہے کہ مولانا کے مشن کو اپنا مشن بنایا جائے، اور میں درخواست کروں گا خاص طور سے مولانا کے بچوں سے اور مولانا کے بھائی سے کہ حضرت مولانا کی جو اصل زندگی تھی، ان کی محنت، ان کی جفاکشی اور ان کی خوش اخلاقی اور ان کی خوش مزاجی، اس کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور اسی کو اپنا وتیرہ بنا کر کے اور ان کی نیابت کا حق ادا کریں۔ اللہ کرے کہ مولانا کے بچوں میں ایسی استعداد اور ایسی صلاحیت اللہ پیدا فرما دے جو اپنے والد کے نائب بن سکیں اور ان کے قائم مقام بن سکیں اور ان کے مشن کو تکمیل تک پہنچا سکیں اور ان کے ارادوں کی اور عزائم کی تکمیل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی استعداد اور ایسی صلاحیت ان کے اندر بھی پیدا فرما دے۔ بندہ بھی دعا کرتا ہے اور ایصال ثواب کا اہتمام کیا ہے اور کر رہا ہے اور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت بہت ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ سب سے بھی بہت دعا کی درخواست ہے کہ مولانا کے لیے اور مولانا کے گھر والوں کے لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔